اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، آج کی میری کہانی کے لیے مجھے چند اچھے اقوال اور چند اچھی باتیں ملی ہیں۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام رشتوں سے اہم رشتہ میاں بیوی کے رشتے کو قرار دیا ہے، لیکن ہمارے آج کے معاشرے میں اس رشتے کی جس طرح تحقیر اور تذلیل کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری اس کہانی میں ان اقوال میں دنیا داری کی دیگر باتیں اور اقوال بھی شامل ہیں، جن کو اس کہانی میں سمونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کاوش سے شاید کوئی لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری طرف سے آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ تو اب چلتے ہیں ان اقوال کی طرف جن کو پورا سننے کے بعد آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا بلکہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، عقل مند میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے متعین کردہ حقوق و فرائض پر رکھتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد رسومات، گناہوں اور خواہشات نفس پر رکھتے ہیں۔ نمبر 2، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی اور خیر خواہ ہوتے ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کے حریف اور مقابل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 3، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے اور تذلیل کرتے ہیں۔ نمبر 4، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی اپنے اختلافات دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 5، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بننے، سنورنے اور خوبصورت دکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی ساری دنیا کے لیے تو سنورتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے نہیں۔ نمبر 6، عقل مند میاں بیوی اپنے الفاظ، اعمال اور جذبات کے ذریعے اکثر ایک دوسرے کی تعریف اور قدردانی کرتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی اظہار محبت اور تعریف کو بیکار سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی نرم گرم باتوں کو اگنور کرتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رائی کا پہاڑ بنا ڈالتے ہیں۔ نمبر 8، عقل مند میاں بیوی اپنی انا کو چھوڑ کر معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی انا پرستی میں گھر کو تباہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے پر ہر وقت اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا احترام کرتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں یہ رشتہ تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ نمبر 10، عقل مند میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں، آرام پہنچائیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 11، عقل مند میاں بیوی اتحاد میں ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی بات بات پر جھگڑا کر کے تنہا رہ جاتے ہیں۔ نمبر 12، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ اور ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ نمبر 13، عقل مند میاں بیوی تمام دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی دوسروں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں اور آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 14، آپ کے الفاظ بہت بار طاقتور ہیں، وہ کسی غم زدہ کے دل کو امید کی کرن دلا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرم میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ نمبر 15، عقل مند میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں
जो इनके औलाद के लिए मिसाल हो, जबकि बेवकूफ़ मियाँ बीवी आपस के झगड़ों और बदसलूकियों से औलाद को भी तबाही के रास्ते पर डाल देते हैं। नंबर 16, काश इंसान भी नोट की तरह होते, रोशनी की तरफ करके देख लेते कि नकली हैं या असली। नंबर 17, जानवर जब भूखा हो या ख़तरे में हो तो इंतहाई ख़तरनाक होता है, जबकि इंसान जब पेट भरा और ताकतवर हो तो इंतहाई ख़तरनाक होता है। नंबर 18, तशहीर और तफसीर में फ़र्क का बयान कि तशहीर कहती है दाग तो अच्छे होते हैं, जबकि तफसीर कहती है सफाई निस्फ ईमान है। नंबर 19, कभी कभी मुकम्मल होने की ख्वाहिश में हम पहले से ज़्यादा अधूरे हो जाते हैं। नंबर 20, हम सच कहाँ बोलते हैं, हमें सच बोलना ही कब आता है, हम तो सच उगलते हैं, सच थूकते हैं, दूसरों के चेहरे पर कीचड़ की तरह मलते हैं। नंबर 21, कहते हैं कुछ हकीकतों, सच्चाइयों और तलखियों को अपने अंदर ही कैद कर लेने में ही भलाई होती है, अपनी भी और शायद दूसरों की भी। नंबर 22, हमारी ज़िंदगी में बाज़ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको कायम रखने के लिए हम हर तरह से पूरी कोशिश कर लेते हैं। हम खुद को इनके मुताबिक ढाल लेते हैं ताकि रिश्ते बरकरार रह सकें, लेकिन इसी कोशिश में हम अपना वजूद ही खो देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनके लिए कुछ भी कर लो वो किसी सूरत मुतमईन नहीं होते। आखिरकार वो बेजान रिश्ते एक दिन टूट ही जाते हैं। इसलिए बेहतर है जो जितनी इज़्ज़त का मुस्तहिक हो उसे इतनी ही इज़्ज़त दी जाए। ऐसे लोगों के लिए अपने वजूद को तकाना बेमानी और ला हासिल होता है। नंबर 23, बाद लोगों के लिए हम दरवाजे तो बंद कर लेते हैं पर खिड़की से झांकना नहीं छोड़ते। नंबर 24, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी बातें, जिनके अल्फाज बहुत हिम्मत वाले होते हैं, दूसरों को तसल्ली देने वाले, पर ऐसे लोग बहुत कम, बल्कि 100 में से 2 या 3 होंगे, पर इनके अल्फाज, इनके दिलासे दूसरों के लिए होते हैं, ख़ुद के लिए तो कुछ भी नहीं, हत्ता कि दुआ भी नहीं। बज़ाहिर वो खुश नज़र आते हैं, सेहतमंद, तंदुरुस्त, मगर हकीकत में ज़िंदगी के गम इन्हें दीमक की तरह खा रहे होते हैं। वो सबको खुश रखने, तसल्लियाँ देने और दुआ देने में मसरूफ़ रहते हैं, पर ख़ुद के लिए हाथ उठाते हैं तो मांग नहीं पाते। वो लफ्ज़, दुआएं होंठों तक आने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। नंबर 25, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि काश किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपनी ज़्यादती का, अपने रवैये का, कभी तो उन्हें अपनी बेवफाई पर ज़मीर मलामत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं, मलामतें भी इन्हीं के हिस्से में आती हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। नंबर 26, किसी को अज़ियत भरे दिन रात से नवाज कर हमें क्या लगता है कि हम सारी ज़िंदगी यूं ही हंसते मुस्कुराते खुश ही रहेंगे। नंबर 27, बस वक्त के उल्टे चक्कर का खेल है, हमारी बारी भी ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी न कभी अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। नंबर 28, कोई भी औरत 2 टके की नहीं होती। वो माँ है तो जन्नत, वो बीवी है तो हम सफ़र, वो बेटी है तो रहमत, वो बहन है तो घर की इज़्ज़त। नंबर 29, हर रिश्ते के लिए और हर मोहब्बत के लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है। वो वक्त गुजर जाए तो रिश्ता और मोहब्बत ऐसा ऐसा मिट्टी होने लगते हैं। नंबर 30, बद दुआ देने के लिए मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। कोई तड़प के रो दे तो समझ लेना चाहिए कि बद दुआ दे रहा है। नंबर 31, जिस चीज़ की जितनी चाहत रखेंगे इतना ही थकाती है, फिर वो दुनिया हो या रिश्ते। इंतज़ार करें, जो आपके नसीब में है वो बंद दरवाजे तोड़ के भी आपको मिल जाना है, जो नसीब में नहीं है इसके पीछे जितना भाग लें सोए थकन के कुछ हाथ नहीं लगता। नंबर 32, अक्लमंद मियाँ बीवी अपने अल्फाज, आमाल और जज्बात के ज़रिए अक्सर एक दूसरे की तारीफ़ और कदरदानी करते हैं, जबकि बेवकूफ़ मियाँ बीवी इज़हार मोहब्बत और तारीफ़ को बेकार समझते हैं। नंबर 33, जदीद दौर की एक तल्ख़ हकीकत यह भी है कि हम लोग एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर लोग आर्जी तल्लक़ात
اور مطلبی ہمدردیاں رکھتے ہیں۔ مفاد ختم تو تعلق ختم۔ یہاں لوگ نہیں بدلتے، بس احساس اور مفاد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 34، جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے تو ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بات بری لگ گئی ہے تو روٹی دینا بند ہی نہ کر دیں۔ نمبر 35، کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور امتحان بھی ایسا کہ بندہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے اور نہ ہی مدد لے سکتا ہے سوائے اس عظیم ذات رب کائنات کے۔ نمبر 36، ڈاکٹر کی کوئی بھی دعا روح کی اس بے چینی کو کبھی ختم نہیں کر سکتی جو کسی کو اذیت یا تکلیف دے کر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 37، زہر ہو یا امرت، دوری ہو یا قربت، نفرت ہو یا محبت، خالص شے ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ نمبر 38، آج کل کے دور میں سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ نمبر 39، کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے اکثر ہمیں خلاف معمول سر جھکانا پڑتا ہے، جو ہماری آخری غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دور جدید میں لوگ جھکے ہوئے سر کو کاٹ کر ہی دم لیتے ہیں۔ دوستو، یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت کچھ ہمیں بتا دیا ہے، حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ اور اپنی زندگی سے یہ سب کچھ ثابت کر دیا ہے کہ انسان نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر کسی کے لیے زندہ رہنے کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کر دیے ہے۔ اگر ہم اس دین مبین پر چلیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، آخر میں پھر وہی بات اور مطالبہ کہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں، دوست احباب اور اقربا کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔